ہمارا دور اسیر کیپٹیوٹی، لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ایک دور آیا، انہوں نے توبہ کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے اپنی اصلاح کی، عقائد بھی درست کیے، اپنے اعمال بھی درست کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا۔ اس عروج کا ذکر نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا زوال آیا اس کا ذکر ہے۔ اس میں پہلے عروج کی جو درمیان میں انہیں وقفہ ملا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تمہاری اس پہلی شکست و ریخت کے بعد ہم نے تمہیں باری لوٹا دی ان پر، وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری مدد کی بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی، اور تمہاری تعداد بھی کثیر کر دی۔ اب یہ دوسرا عروج جو آیا، لیکن اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلا کیا اپنے لیے کیا، اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر کمائی ہے، وہ تمہارے نفس کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے اس کے ذریعے سے آ کر رہے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے عذاب کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب یہاں پر وہ الفاظ محذوف ہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان کو قرآن مجید جو ہے الفاظ کے اندر کمی کرتا ہے، جہاں کوئی چیز اب خود واضح ہو جائے تو اس کو محذوف کر دیتا ہے۔ تو تمہارے اوپر پھر مسلط کر دیے ہم نے جو بہت ہی خونخوار لوگ تھے، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور داخل ہو وہ مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے نبوکدنضر نے تباہ کی تھی مسجد اقصی، ایسے ہی ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن اس کی بھی تعبیر جو ہے اس کو اس نے ختم کر دیا۔ وَلَيُكَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِيرًا، جب وہ دوسری سزا کا وقت آیا تو ہم نے ایسے لوگ مسلط کیے جو وہ لوگ انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے اور مسجد میں داخل ہوئے، اس کی بے حرمتی کی، اس کو گرایا بھی جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی ان کو اختیار مل گیا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ ایک خاص آیت ہے جس قوم کے ساتھ ہوئی۔ تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، اب بھی اگر محمد پر ایمان لے آؤ ہم تمہیں بخش دیں۔ یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ کہا قرآن نے ہم نے انہیں اختیار کیا تھا، اخترناہم علی علم فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا فضلناکم علی العالمین۔ تو یہ بھی ایک رعایت ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت نوح کی قوم کو تو یہ رعایت نہیں ملی تھی، حضرت ہود کی قوم کو، حضرت صالح کی قوم کو، وہ تو ہلاک کر دیے گئے تھے، انہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو پہلے تھی تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو تم نے پہلے کیا تھا، پھر تم پر عذاب آئے، شدید ترین عذاب آئے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو تو بنا رکھا ہے، اصل باڑہ جو ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تو جہنم کا ہے۔ اب وہ ایمان لانے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو یہ قرآن تمہیں تورات دی تھی ہم نے، اب یہ قرآن اس شے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، اقوم، یہ افعل التفصیل کا سیدھا، اس لیے کہ ہماری ہدایت جو نبیوں کے ذریعے سے آتی رہی تھی اب اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچی ہے اس قرآن کے اندر۔ اب محمد کی بعثت ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اب تمہارے لیے موقع ہے، کل آپ یہ معافات کر سکتے ہو، اب بھی توبہ کرو، پلٹو، ایمان لاؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ لوگ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ظاہر بات ہے وہی اللہ کو نہیں مانتے، وہ محبت کو کیوں مانیں گے؟ تو آخرت کا یقین ہو تب انسان چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنا۔ جب آخرت کا یقین کسی وجہ سے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے، یا یہ تصور ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں جی، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں، تو پھر تو آدمی کہے تو سیدھے راستے میں جائے گا، پھر تو جو بھی ہو ہر سے بادہ باد جو چاہو کرو، بے حیا بات تو ہر کے خائی کن،
ایک دفعہ حیا کا پردہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو. تو آخرت جن کا معاملہ جو ہے وہ ہے اصل میں اہم ترین. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اور یعنی اس کے نتیجے میں محمد پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کیا ہے. اب بس ایک نقطہ نوٹ کر لیجیے، اس بدبخت قوم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. حضور کی دشمنی پر کمر کسی، حضور کی مخالفت میں شدید ترین یہ قوم جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے حضور کی بعثت سے اور آج تک، اور اب قیامت کے قریب کے حالات جو آنے والے ہیں ان میں یہ شدید ترین معاملہ ہونے والا ہے. اس قوم کے اندر وہ جو ہے تو اس کی بدبختی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو ایک اور موقع دیا تھا، ایک خاص رحمت جو فرمائی تھی، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ قرآن مجید میں پھر یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب طے کر دیا ہے تیرے رب نے کہ ان کے اوپر وہ مسلسل ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دے گا. اور اس کی مثال ہے جو پچھلی صدی میں ہوئی ہے جرمنوں کے ہاتھ. ان کے اپنے قول کے مطابق آپ اندازہ کیجئے 6 ملین 60 لاکھ آدمی قتل کیے گئے. اگر اس میں کچھ لوگوں کو کلام ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں تعداد اتنی نہیں تھی، بات تو کہتے ہیں ہے ہی کہانی، لیکن کہانی تو وہ نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، اسے محض کہانی قرار دینا درست نہیں ہے. آج یہ ہو سکتا ہے کہ اعداد و شمار میں کمی بیشی ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بدترین جو ہے عذاب پچھلی صدی میں ان پر آیا. بہرحال میں نے جو پچھلی وقت بات کیا تھا اس کے ضمن میں چند نکات میں اور چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں. دیکھیے جو میں نے سملیرٹیز تھی وہ تو بیان کر دی تھی. ان پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے، سیریا سے، اسیرینز. مسلمانوں پر پہلے حملہ آور آئے شمال سے، یورپ سے، کون؟ کروسیڈرز. ان پر دوسرے حملہ آور آئے مشرق سے، یعنی عراق سے، کیلڈینز، نبوکدنضر مقتدر. ہم پر دوسرے آئے مشرق ہی سے، لیکن کون؟ تاتاری. پھر ہمارا جو دوسرا دور زوال آیا، ان کا جو آیا وہ بھی یورپین قوتوں کے ہاتھوں آیا، یعنی گریکس اینڈ رومنس. لیکن ہم پر جو آیا وہ بھی یورپین کے ہاتھوں آیا، لیکن وہ مغربی یورپ کے لوگ تھے، برطانیہ، فرانس، اسپین، یہ ممالک، اٹلی، ان لوگوں کے ذریعے سے، اور پورچوگیز، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ ہٹلر کے ہاتھوں آئے. یعنی عجیب بات نوٹ کر لیجیے، تاریخ جغرافیہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کی حکومت مختصر سے تھی. یہ اسرائیل کتنا بڑا تھا نوٹ تو کیجیے، اس وقت فلسطین کتنا بڑا ہے. لہذا ان پر یہ قریب ہی سے حملہ آور ہوئے، قریب سے اسیرین آ گئے، قریب سے عراقی آ گئے، قریب سے جو ہے وہ یورپ کی جو قریب ترین جو قومیں تھیں وہ آ گئی. عالم اسلام میں بہت بڑی شے کا نام تھا، لہذا وہاں پر دور سے آئے. ہم پر پہلے آئے کروسیڈرز، کہاں سے چل کر؟ انگلینڈ سے چل کر. کنگ رچرڈ آف انگلینڈ، دی لائن ہارٹڈ، وہاں سے چل کر پورا یورپ، خاص طور پر جرمنی اور فرانس. لیکن یہ کہ کہاں سے؟ اس میں برطانیہ میں شامل. پھر ہم پر دوسرا جو دور آیا تاتاری، دور سے آیا. تاتاری جو ہے قریب کی قوم نہیں تھی، تاتاری تو بہت دور کی قوم تھی. پھر ہم پر جو دوسرا دور آیا، تیسرا دور کہیے، وہ آیا ویسٹرن دور کی نیشن جو تھی وہاں سے آئے. یہ قریبی جو ہے گریکس، اور یہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہیں ان کے اندر. اچھا ایک نقطہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا سارا. اپنے ماضی کے کچھ معاملات کو اگر انسان جانے، اور خاص طور پر نوجوان، تو دل میں ایک امنگ پیدا ہو. ہمارا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، اس میں ہم نے یورپ کے مغربی حصے کو اپنے قدموں تلے روندا ہے. ہسپانیہ سے داخل ہوا، اور پورا آئیبیرین پیننسولا، یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے پرتگال بھی شامل ہے. یہ پورا کا پورا جو ہے فتح کر کے، اور پھر پائرنیز ماؤنٹینز کو کراس کر کے ہارٹ آف فرانس تک پہنچتے ہیں. یہ سارا علاقہ مسلمان قبضے میں آتے. یورپ کتنا بڑا رقبہ ہے، کتنا بڑا تو ملک آئیبیرین پیننسولا کتنا بڑا ہے. پھر فرانس کا ہارٹ ہے. پھر وہاں سے البتہ ریورسل شروع ہوئی. 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے.
732 میں پورے 100 برس بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، بیٹل آف ٹورس فرانس کے اندر. تو جو بھی فرانس کا علاقہ تھا وہ انہیں چھوڑ کر پیچھے آنا پڑا. لیکن پھر جہاں تک آئیبیرین پیننسلا ہے وہاں تو 800 برس حکومت کی. اچھا، دوسرا دور عروج آیا ہمارا ترکوں کے زیر قیادت. اب یہ مشرق سے داخل ہوئے مسلمان، تو انہوں نے مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ فتح کیا. استنبول، قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ایسٹرن یورپ کے یہ تمام ممالک جو ہیں سب ان کے ذریعے لگے، ویانا تک پہنچ گئے تھے. یہاں تک ان کا جو ہے محاصرہ جاری تھا. وہ تو بدقسمتی سے پھر پیچھے جو ہے وہ شیعہ حکومت جو تھی صفوی، اس نے حملہ کیا ہے ترکوں پر، تو پھر ترکوں کو واپس آنا پڑا ہے کیونکہ اب پیچھے سے ان کا حملہ ہو گیا تھا تو اپنا بیک ڈور تو سنبھالنا تھا. ورنہ یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ آدھا یورپ اس وقت بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو یہ سملیرٹیز ہیں. اور ایک خاص نقطہ مجھے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو عروج و زوال ہے اس میں یورپ کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. ہمارا جو دوسرا دور زوال شروع ہوا میں بتا چکا وہ اسپانیہ سے شروع ہوا جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. یہ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ایک ایک شخص یا قتل ہو گیا، جلا دیا گیا، یا لوگوں کو